الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اور سرور کا موقع وہ ہے کہ جس دن اس کو یہ معلوم ہو جائے، یہ اندازہ ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ آج کے دن میں نے اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو حاصل کر لیا ہے. جس چیز کے لیے انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو اتنے بجے جو چیز آپ کی مقصود تھی، آپ کا ہدف تھی، وہ آپ کو حاصل ہو گئی، تو انسان اس دن کو اپنی زندگی کا ایک یادگار دن بنا لیتا ہے، اور وہ دن آ کے گزر جاتا ہے جس دن اس کی منزل اس کو ملی ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ بعض چیزیں اس کے ہاں یادگار کی نسبت حاصل کر لیتی، اس لیے اگلے سال اگر وہی مہینہ آئے، وہی تاریخ آئے، تو اس کو اپنا وہ پرانا دن یاد آ جاتا ہے. اور یاد کیوں آتا ہے؟ یاد اس لیے آتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، بڑی قربانی دی ہوتی ہے. اس لیے آپ حضرات دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی حضرات، ان کو اللہ پاک ایک مقام، ایک منصب دے دیتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی تختی لگا دیتا ہے، کوئی یادگار لکھ لیتا ہے کہ فلاں تاریخ، فلاں سن، فلاں دن اتنے بجے فلاں کے دست اقدس سے، فلاں کے ہاتھوں سے اس جگہ کی افتتاح ہوئی، بنیاد رکھی گئی.
آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ یہ یادگاری تختیاں ہوتی ہے، یادگاریں ہوتی ہیں، یہ انسان کے ذہن دل دماغ پہ نقش ہو جاتا ہے، اور پھر جب اگلا سال ایک سال گزرتا ہے وہ تاریخ آتی ہے، پھر ایک وہ تاریخ آتی ہے، جب بھی زندگی میں وہ تاریخ آتی ہے تو انسان کے اندر وہ کیفیت اور اس تصور کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے اندر سے، اور وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس تختی تک پہنچنے میں اور اس تختی کو لگانے میں اس کے پیچھے جو میری محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، رات دن کا جاگنا ہے، اور جو قربانی ہے وہ میں سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آج تمہیں جو تختی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے میں نے کتنی قربانی دی ہے، اپنے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے دوستو کہ ایک مسلمان کی زندگی میں وہ دن جو اس کی کامیابی اور ترقی کا دن بن جائے، جس دن اس کو احساس ہو کہ یہ دن میرے ایمان کا، دین کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ سے محبت کے دن میں ترقی کا ذریعہ بنا ہے، وہ دن اس کی زندگی میں ایک یادگار بن جاتا ہے۔ اب بحیثیت ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے، ہم میں سے ہر ایک اگر اس سے یہ سوال ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے فخر محسوس کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی ایمان پر زندگی گزرے، اسی پر موت آئے، تو اگر کسی مسلمان سے سوال ہو کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کیوں سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان پر اتنا فخر کیوں کرتے ہیں، اتنا شکر کیوں ادا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ایمان وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ملنی ہے، یہ وہ سعادت ہمیں مل چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں ہمیشہ کی جنت میں ایک دن داخل کر دے گا۔ اچھا، تو یہ ایمان اور اس کلمے کی نعمت اور یہ نسبت آپ کو ملی کیسے؟ آپ نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، کس کس کے پیچھے بھاگے، کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کے لیے قربانی دینے والی ہستی تو اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات، رحمت کائنات، وجہ کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس ہستی کی طفیل، اس ہستی کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایمان جیسا مقام اور یہ عزت نصیب کی، اس لیے ہم اپنے ایمان پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا ایمان ہمیں ملا ہے، نصیب ہوا ہے۔ یہ ساری تمہید جو شروع میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف ذہن کو اس بات پر لانا ہے کہ ہماری ساری زندگی میں سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ایک مسلمان کے دل کو ایک سرور اور کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے دل میں ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ بھئی اس مہینے میں وہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک مسلمان اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو سرور ملتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اس ہستی کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی کہ جس ہستی کی برکت سے آج یہ امت اپنی منزل تک پہنچ چکی ہے۔
حضور کی برکت سے ہمیں جنت کا راستہ ملا ہے، حضور کی برکت سے ہمیں کلمہ اور ایمان نصیب ہوا ہے، حضور کی برکت سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اور حضور کی برکت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ انسان کے ہاتھ سے بنے ہوئے بت یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ اس ذات کی برکت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ کس کے سامنے سر جھکانا جائز ہے اور کس کے سامنے سر جھکانا حرام ہے۔ یہ ساری باتیں دنیا میں نہیں تھی جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہمیں تو ہر چیز حضور کی برکت سے ملی ہے، ساری سعادتیں حضور کی برکت سے نصیب ہوئی، اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ میں آیا، خیر اور شر کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوا۔ ورنہ اگر آپ نہ ہوتے، ہمارے بزرگوں نے لکھا حضور علیہ السلام کی آمد جس ماحول میں ہوئی وہ حیوانی معاشرے سے کم نہیں تھا۔ حیوانی معاشرہ، ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے میدان ماحول سازگار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ پریشان ہیں، بے چین ہیں، دبے ہوئے ہیں، مارے ہوئے ہیں، ہر طرف سے بیچارے سر پٹخ رہے ہیں، کوئی نکلنے کا حل سبب نظر نہیں آ رہا، پریشان لوگ ہیں۔ بہت غور کیجئے گا دوستو، ایک ایسی قوم پر آ کے قیادت کر لینا کہ جس قوم کے جائز ارمان اور جائز ضروریات وہ مٹ چکی ہو، ان کے حقوق سلب ہو چکے ہو، وہ پریشان ہو، اور ایسے میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں انقلاب دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے حقوق میں تمہیں دلاتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ اس صورتحال کے اندر اگر ایک آدمی کھڑا ہو جائے لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی توا گرم ہے روٹی ڈال دو، یہی کہتے ہیں نا۔ ایسے انقلاب دنیا نے بہت دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کو سیرت کی کتابوں میں پیغمبر انقلاب لکھا گیا۔ اس لفظ کو سمجھیں آج۔ انقلاب ایک وہ ہوتا ہے کہ سارا ماحول، ساری زمین پیچھے بنی ہوئی ہے اور لوگ تلاش میں کہ کوئی اس مصیبت سے آ کے ہمیں نکالے، ہماری قیادت کرے، رہنمائی کرے اور ہمیں اس مصیبت پریشانیوں سے نکال لے۔ تو کوئی جھوٹا ہے یا سچا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر کھڑا ہو جائے تو یہ درد کے اور تکلیفوں کے مارے ہوئے تو اس کے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو آئیں گے، اس لیے کہ اس کو گراؤنڈ مل چکا ہے، ماحول مل چکا ہے۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے آپ کی نظر اتنی گہری ہو، صرف باتیں سننا نہیں ہے آج ہمیں کہ ہم ربیع الاول میں صرف سیرت کی باتیں سن لیں اور کہ حق ادا ہو گیا۔ ہم جس پیغمبر کے متبعین ہیں اور جن کے امتی ہونے پہ فخر اور شکر کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر انقلاب کیوں ہیں؟ یہ سمجھے تو دیکھے تو صحیح آپ۔ دنیا میں انسانوں نے بڑے بڑے انقلاب، فرانس میں، روس میں، فلاں فلاں فلاں، دنیا کے مختلف ملکوں میں انقلابات آئے۔ آپ سب حضرات پڑھے لکھے حضرات ہیں، مطالعے کا شغف اور شوق رکھتے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ دنیا میں آنے والے جتنے انقلاب، چاہے وہ لانے والے کافر تھے، دہری تھے، مسلمان تھے یا کوئی بھی تھے، جتنے انقلاب آئے وہ اسی کیفیت کے اندر آئے جب اس قوم اور معاشرے کے لوگ، ان کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی کہ کوئی آ کے ہمارا ہاتھ تھام لے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان کے لیے ماحول گرم تھا،
تیار تھا، ان کو بس ہمت کر کے یہ کہنا تھا کہ میرے پیچھے آ جاؤ. لیکن یہ وہ فرق ہے، یہاں سے آپ سمجھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، آپ کا انقلاب ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے ہوں اور عرب معاشرہ کسی مسیحا کے انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور ہمارے ہاتھ سنبھال کے ہمیں راستہ دے دے. ایسا نہیں تھا. وہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے لوگ تھے. وہ تو خود کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. دوستو، حضور کی بعثت اس مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی جہاں قریش کے سردار کپڑوں پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور جنہوں نے انسانوں کے نہیں اپنے ہاں پلنے والے گھوڑوں کے نسب نامے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے. جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، عرب کی سواری گھوڑے تھے، تو ان گھوڑوں کے نسب ان کے پاس تھے کہ اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا. یہ ان کو یاد تھا پورا. ان کے ہاں فخر کا معیار وہ قومیت تھی، وہ زبان تھی. لہذا عرب کے علاوہ کو عجم کہتے تھے. کہتے تھے یہ تو بولنے پہ قادر ہی نہیں ہے، گونگے. میں اور آپ جس معاشرے میں ہیں، ایشیا افریقہ، یہ عجم کہلاتا ہے عرب کے مقابلے میں. اور عجم کو آپ لغت ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں، عجم کے معنی آتے ہیں وہ آدمی جو گونگا ہو، بول نہیں سکے. تو آپ ان کے ذہنی تکبر کا اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے. کہتے تھے جو عرب نہیں ہے وہ عجم ہے، وہ گونگا ہے ہمارے مقابلے میں. ایک ایسے ماحول میں آپ آئے، پیدا ہوئے جہاں ہر طرف قومیت پرستی ہے، اپنے اوپر فخر ہے، ناز ہے، خاندانوں کی برتری ہے، یہ چیزیں چل رہی. سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے، اللہ کے گھر کے اندر 360 بت لٹکے ہوئے ہیں. جس چیز کو کہا کہ یہ عار ہے، عیب ہے، تو لوگوں کو ماننا پڑے گا. اس لیے نعوذ باللہ یہ سوچ بنائی کہ بھئی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے یہ تو عار ہے، یہ عار ہے. اس لیے 3 قبیلے عرب کے ایسے تھے، 3 قبیلے کہ جنہوں نے اس فعل بد کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور بچیوں کی پیدائش پہ ان کو لے جا کے زندہ دفن کیا. زندہ دفن کیا. اندازہ لگائیں ایسے لوگ تھے. صحابی آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور فرمایا میرا ایسا گناہ ہے، مشہور واقعہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. آپ نے فرمایا انسان ایمان لے آئے، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ پاک معاف کر دیتے. اس نے کہا میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. کیا گناہ کیا؟ کہ میں اس قبیلے کا ہوں کہ جس کے اندر بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا. مجھے اللہ نے اولاد دی، بیٹی پیدا ہوئی، تو میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ بھئی رات کا وقت ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، خاموش ہو جاتے ہیں، بچی کو اندر گھر میں پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اولاد تو تھی، فطری محبت تو تھی، تو ہم خاموشی سے اس بچی کو بڑا کر رہے تھے. اتنی بڑی ہو گئی کہ بولنے لگ گئی، پیروں پہ چلنے لگ گئی، ہمارے ساتھ بات چیت کرنے لگ گئی. اور کسی کی نظر پڑ گئی، اس نے جا کے ابو جہل کو بتا دیا کہ بھئی فلاں جو ہے اس کے ہاں تو بچی بڑی ہو رہی ہے. تو میں مکہ آیا کسی خریداری کے لیے، ابو جہل نے مجھے بھرے بازار میں عار دلائی، آواز کسی مجھ پہ کہ تم تو ایسے آدمی ہو کہ تمہارے ہاں بچی بڑی ہو گئی اور تم برداشت کرتے ہو. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں آج حضور علیہ السلام کے وجود رحمت کا احساس نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے.
آج ہم کہاں ہوتے نہ جانے. تو بس پھر میرے دماغ نے کام نہیں کیا. اس لیے یہ قومی عصبیت اور یہ عار، یہ وہ فتنے ہیں، وہ مصیبتیں ہیں دوستو. یہ اگر زندگی میں آ جائے پھر انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. پھر کیا رشتے ہیں اور کیا انسانیت ہے اور کیا خون ہے، انسان سب بھلا دیتا. گھر آیا، بچی کو لیا، بیوی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس کے ماموں سے ملانے لے جا رہا ہوں. اس کو لے گیا جنگل میں اور ایک گڑھا کھودنے لگا. گڑھا کھود رہے ہیں. اب گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اپنی اس اولاد، اس بچی کو اس میں دفنانا ہے. تو کہا وہ معصوم بچی کیا کر رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے میری مدد کر رہی تھی. اس کو تو نہیں پتا. تو اپنے والد کی مدد کر رہی ہے ان ہاتھوں سے، میرے ساتھ گڑھا کھودا. جب وہ کھود گیا تو پوچھا یہ کیوں آپ نے کھودا ہے؟ میں نے اس معصوم بچی کو اٹھا کے اس میں نیچے پھینک دیا. زندہ بچی ہے، بولنے والی بچی ہے، اپنی سگی اولاد ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے، احساس کرے، انسان راستے میں اگر جانور کا بچہ نظر آئے تو ایک سلیم الفطرت انسان اپنی گاڑی کی رفتار کم کر لیتا ہے. یہ بلی کا بچہ ہے، نیچے نہ آ جائے. ہمیں آج یہ سمجھ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں کیا ہے. اور وہ مٹی ڈالنے لگ گیا. وہ بچی نیچے سے چیخ رہی ہے ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ کہا وہ آواز آتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ آواز اندر دب کے خاموش ہو گئی. کہا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں سوتا ہوں، وہ بچی خواب میں آ کے کہتی ہے کہ میرا قصور کیا تھا. اب میں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہوں، لیکن آج تک اس کے بعد سکون کی نیند نہیں سویا ہوں. اب میرا کیا بنے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ ہچکیاں لے لے کے روئے. اور پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. وہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں میرا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے آخر میں سر اٹھایا، فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. فرمایا گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اسلام اور دین یہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تم نے سچی توبہ کی ہے، اللہ اسے معاف کر دیں گے. حضور کی آمد ایسے معاشرے میں ہوئی ہے دوستوں. یہ آج بچیوں کی محبت، بچیوں کو باعث رحمت سمجھنا اور ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا اور ان کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھنا، یہ حضور کی برکت سے ہوا ہے. اس دنیا کو تو عورت کا مقام نہیں پتہ تھا. آج دنیا عورت کے حقوق اسلام کو سمجھانا چاہتی. ان کو کوئی بتانے والا ہو کہ اللہ کے بندو، عورتیں تو زمین میں زندہ دفن ہوتی تھی، یہ تو اولین اور آخرین کے سردار نے آ کے ہمیں بتایا کہ عورت دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، اس کے تو پیر کے نیچے جنت ہے. اس لیے یہ آنے والا مہینہ کیوں دل میں خوشی کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے، کیوں سرور کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے؟ ہمیں انسانیت کے تقاضے پتہ چلے، انسانیت کے آداب زندگی ہمیں پتہ چلے. جو اتنی سی بات پر منی کے اندر زمانے جاہلیت میں ایک بازار لگتا تھا، سوق عکاظ. ایک شخص آیا، عرب کا سردار، اور جا کے راستے میں بیٹھ گیا. اپنا ایک پیر ایسے جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ پیر پھیلا دیتے ہیں،
اس راستے میں اپنا ایک پیر ایسے پھیلا کے آگے کر دیا. کہا ہے تم میں سے کوئی جو میرے پیر پہ اوپر پیر رکھ کے جائے؟ تم میں سے ہے کوئی؟ یہ وہاں کے بدماش تھے. اب کوئی آیا دیکھا بھئی وہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہمت نہیں کر رہا, سب راستہ بدل رہے ہیں اور یہ اور موٹا ہوتا جا رہا ہے. تو اسی کے قبیل کا ایک آیا, اس نے کہا کیا ہوا بھئی کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا فلاں نے پیر پھیلایا ہوا ہے, کیسے جائیں؟ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں. یہ آیا, پیر رکھا, اس نے کہا پیر ہٹاؤ. کہا کسی میں ہمت ہے تو چلا جائے اس کے اوپر سے. اس نے کہا میں جاؤں گا اوپر سے تو نہیں, ابھی بتاتا ہوں. تلوار نکال کے اس کی پیر کاٹ دی درمیان سے. خس کم جہاں پاک, اس نے بھی اپنی طاقت دکھائی. یہاں پیر کاٹ دیا, اس کی قوم بھی آئی ہوئی, اس کی قوم بھی آئی ہوئی, آپس میں لڑے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ جنگ 50 سال تک چلی ہے آپس میں. ایک آدمی کے پیر رکھنے پر اس پر جو لڑائی بنی وہ 50 سال تک جنگ چلی, جس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے. یہ ماحول تھا اور یہ صورتحال تھی اور یہ کیفیت تھی دوستو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا اعلان فرمایا, اپنی امت کو سب سے پہلے تعلیم یہ دی, بعثت الی الاسود والاحمر. میری بعثت, میری نبوت کسی قوم, کسی زبان, کسی رنگ, کسی نسل, کسی ملک کی طرف نہیں ہے. اللہ نے مجھے اسود و احمر, کالے گورے سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. لا عصبیت بعد ھذا اليوم, آج کے بعد کوئی عصبیت نہیں ہوگی. کوئی عصبیت کی بات نہیں کرے گا کہ میں فلاں قوم کا ہوں, میں فلاں قوم کا ہوں, میں فلاں قوم کا ہوں. اور فرمائے کل تقی و نقی فہو آلی, اور کوئی اس پر فخر نہیں کرے کہ وہ میرے خاندان کا آدمی ہے. فرمائے میری امت کا جو آدمی تقوی میں, طہارت میں اپنی زندگی گزار لے گا وہ میرے خاندان کا فرد بن جائے. انسانیت کے آداب سکھائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننا نہیں ہے, سمجھ کر اس کو زندگیوں میں لانا ہے. آج جو مسلمان آج جس ترتیب پہ جا رہے ہیں اور جس رخ پہ جا رہے ہیں اور جو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے دوستو, اگر کبھی آپ کو موقع ملے آپ زمانے جاہلیت کی خرابیوں کو اٹھائے اور اپنے زمانے کی خرابیوں کو اٹھا کر آپس میں میچ کریں, آپ کو صرف سال اور تاریخ کا فرق نظر آئے گا, باقی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے دوستو. ایک نقطے کے برابر ہم ان سے الگ نہیں جا رہے دوستو, اسی ترتیب پہ. اس لیے آنے والا مہینہ ماہ ربیع الاول ہے. ہر مسلمان اس میں اپنی اپنی سوچ, اپنے فہم اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور بحیثیت ایک کلمہ گو مسلمان کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یہ تصور ہو کہ ماہ ربیع الاول آئے اور اس کے دل میں خوشی اور سرور کی کیفیت پیدا نہ ہو. یہ تو خدا نخواستہ ایمان کے خالی ہونے کی دلیل ہوگی. لیکن میرے دوستو بزرگوں, ایک بات ضرور لے کر جائیں, سمجھ کر جائیں کہ انسان بہت ساری چیزوں پر خوش ہوتا ہے دنیا میں بھی. اولاد پیدا ہوتی ہے, خوش ہوتا ہے. بچے حافظ ہو جاتے ہیں, خوش ہوتا ہے. نیا گھر تعمیر ہو جاتا ہے, خوش ہوتا ہے. ترقی ہو جاتی ہے, انسان خوش ہوتا ہے. حج کر کے آتا ہے, خوش ہوتا ہے. یہ سب خوشی کے موقع ہیں نا. لیکن اس خوشی کے موقعوں پر انسان خوشی کا اظہار کیسے کرے, اس کے لیے میں اور آپ کے پاس یہ اختیار اور ایتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی طریقہ متعین کر دیں. لہٰذا اگر کوئی کہے کہ جی ہم تو کل آنے والے حاجی صاحب کو گلاب کے ہار پہنا کے آئے اور یہ آج والے تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے حاجی صاحب آئے اور انہوں نے صرف ان سے گلے ملا, ان کو ہار نہیں پہنا ہے, یہ تو حاجیوں کے بے ادب اور گستاخ ہے.
کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے یہ آدمی. خوشی کے اظہار کے لیے میں اور آپ نہیں ہیں کہ ہم طریقے متعین کریں. ہاں آپ اپنے علماء سے جڑے ہوئے ہوں گے، آپ کی دینی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس آپ کے علماء ہوں گے، وہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ اس کو صحیح سمجھیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہ میرے امام ہیں، میں ان کے پیچھے 5 نمازیں پڑھتا ہوں، جمعے پڑھتا ہوں، ان سے مسائل پوچھتا ہوں، ان سے نکاح اور جنازہ پڑھاتا ہوں، یہ جو کہیں گے غلط نہیں کہیں گے. آپ اپنے عالم کی، آپ اپنے امام کی اقتداء کریں، بالکل صحیح جائیں گے آپ. لیکن جس دن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسا کیا اور آپ نے نہیں کیا، آپ غلط ہو، یہ میں پھر اپنے آپ کو شریعت کا ٹھیکیدار بنا رہا ہوں. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے کے بعد یہ جو نوک جھونک شروع ہو جاتی ہے آپس میں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، فلاں میں کمی ہے اور فلاں میں زیادتی ہے، یہ ترازو اگر ہم اپنے پاس نہ رکھے تو زیادہ اچھا ہے. اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. ہم صحابہ سے زیادہ حضور کے عاشق نہیں ہو سکتے، ان سے زیادہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ انسان ایک طریقہ کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حضور سے محبت کا اظہار ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کریں، اس سے زیادہ کریں. لیکن اپنی سوچ اور اپنے فہم کو کسی پر زبردستی کلی مسلط کرنا، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں. یہ معاملات آخرت کے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے، میرے آخری پیغمبر کی محبت ہے، اور کون اس سے خالی جا رہا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی یا اللہ موت تک اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.